سعدیہ بیبی، میں ایماندارانہ رائے جو ہوتی ہے وہ رکھتا ہوں اور اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں سوچتا. سیاسی بات پہ ہی میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. یہ تو پاکستان کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جو میری ایماندارانہ رائے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب کہتے ہیں پالیسی بنے گی، اتنا نقصان ہو رہا ہے، اتنی قیامت بپا ہے پاکستان میں کورونا کی، یہ ابھی پالیسی بنائیں گے. پوری دنیا کے حالات یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں تو اس دن اٹلی کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک ہاتھ کھڑا بنا دیا ہے سمندر کنارے کہ جناب ابھی اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. اب میں کیا کروں اپنے وزیر اعظم کو اس بحران میں بھی میرے سمارٹ وزیر اعظم کو لاک ڈاؤن بھی سمارٹ چاہیے. لوگ مرے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہو اگلے مہینہ قیامت کا ہوگا. سمارٹ لاک ڈاؤن کی کیا مطلب ہے؟ اور یہ کہنا علی احمد خان کا کیا وہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے چانڈیو صاحب جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا؟ میں ایک منٹ پھر آپ جو چاہیں مجھ سے پوچھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے لوگوں کے زندگی کا مسئلہ ہے. یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے، یہ صوبائی کے حقوق کی بات نہیں ہے. یہ قیامت آ رہی ہے، کسی صوبے کی تمیز نہیں ہے، پورے پاکستان میں. یہاں تو پالیسی ایسی بننی چاہیے. لیکن وزیر اعظم صاحب اور علی احمد خان کہتے ہیں مداخلت نہیں ہے. یہ مداخلت ہے. گورنر سندھ، یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے گورنر ہیں، یہ سندھ کے گورنر نہیں ہے، یہ آئینی ہے. بس وہ صدر گورنر ہیں سندھ کے، ان کی لائن تو دیکھیں. نہ وہ اپنا خیال کرتے ہیں جو طے کیے گئے ہیں اصول تحفظ کے، نہ اس پہ چلتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں. جتنے وزیر وفاقی بول رہے ہیں وہ سب بھڑکا رہے ہیں. بھڑکانا کیا ہے میں آپ کو کہوں. وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ اتنا کریں گے تو بھوک مر جائیں گے. اس کا مطلب نہ کریں. آج یہ جنگ میں ابھی آپ نے اخبار میں ہیڈنگ پڑھی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ کتنی بدقسمتی ہے. وزیر اعظم قوم کا رہنما ہوتا ہے، پر امید رہنما ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پورا ملک بند کریں تو بھی کورونا نہیں رکے گا، قیامت ہے. وزیر اعظم صاحب، آپ کی حکومت پاکستان کے لیے قیامت ہے. آپ سنجیدہ نہیں ہیں. آج پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت پاکستان کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. عالمی ادارے صحت نے کہا ہے جناب یہ جو آپ بندوبست نرمی کر رہے ہو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. WHO کی بات اور یہی بنیادی سوال بھی ہے. میں چانڈیو صاحب رانا ثناءاللہ صاحب کا پہلے شامل گفتگو کر لوں، پھر اس کے دوبارہ میں آپ کی جانب آتی ہوں. رانا صاحب میرے بھائی ہیں. جی مکمل کریں. نہیں، رانا صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن ہمارے رانا صاحب میرے بھائی ہیں. وہ بولیں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا ادب کے ساتھ. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے. آج میں سعدیہ بیبی خدا کی قسم بتا رہا ہوں، آج ڈاکٹرز نے، لیڈی ڈاکٹر نے اور ان کے اسٹاف نے پریس کانفرنس کی ہے. وہ رو رہی تھی، بچوں کی طرح رو رہی تھی کہ ہمارا تحفظ کریں. ہم فرنٹ لائن پہ آگے بیٹھے ہوئے. اگر یہ آپ نرم کرو گے کرونا کا معاملہ، یہ ہمارا جو ہے محدود رکھنے کا پروگرام، یہ آپ اگر کم کرو، نرم کرو گے تو ہمارے لوگوں کو زندگی کا خطرہ. وزیر اعظم کو ادراک کیوں نہیں ہے؟ وزیر اعظم سندھ کی پیپلز پارٹی کی دشمنی میں پورے پاکستان کے لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں. چاند پہ جتنے بہترین انتظامات اور اقدامات کر سکتے ہیں سے نمٹنے کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن صرف سیاست ہو رہی ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا کرے حکومت، کیا تجاویز ہیں؟ میری دو باتیں گزارش کر لوں، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. علی محمد خان سے بڑی ہمیں توقعات وابستہ تھی، اللہ کرے پھر ہو جائیں. اب تو وہ خالص 100% پی ٹی آئی کے بن کر باتیں کرتے ہیں، پاکستانی وزیر بن کر نہیں بات کرتے. میں ابھی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے ابھی انہوں نے کبھی کہا ہے کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ امریکہ کا صدر بلا لے. ان کو پتا نہیں ہے، یہ درویش ہے، ان کو کوئی پتا نہیں. ان کو بتا ہونا چاہیے کہ جب بحران آتا ہے تو زندہ صدور جتنے بھی زندہ ہیں ان کو امریکی صدر بلاتے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں ہم جگہ پہ. یہ تو درویش ہیں، آ گئے اچانک، ان کو کوئی پتا نہیں. دوسری بات انہوں نے میرے قائد کے لیے بھی بولی ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا وزیر اعظم ہاؤس میں بلاول. بابا بلاول کا نانا بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں. یہ وزیر اعظم ہاؤس بنانے میں ان کے نانا کا ہاتھ ہے. ان کی والدہ 2 بار بیٹھی ہیں.
ان کے والد بیٹھے ہیں ایوان صدر میں, ہمیں نہیں ضرورت ہے وہاں بلانے کی, ہم تو کہتے ہیں ماحول. اور شہباز شریف کو بھی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے, آپ کی بدنصیب حکومت ہے, اتنی بڑی آفر ہے آپ کو مفاہمت کی, آپ ان کو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہو, دہاڑی دار کہاں جائیں گے. علی محمد خان خدا کی قسم ہے, جس دن سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, کون سے دن آپ نے دہاڑی دار کا, اب سنیں سعدیہ بی بی, ایسے کریں گے پھر ہم کیا بات کریں گے. آپ نے چینی میں دہاڑی دار کا خیال کیا ہے؟ جی جی آتے ہی بجلی میں خیال کیا دہاڑی دار کا؟ پیٹرول میں آتے ہی آپ نے پیٹرول میں دہاڑی دار کا کیا, قیامت کی مہنگائی میں دہاڑی دار کا کیا, روٹی کے معاملے میں کیا دہاڑی دار کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ترقی پاکستان کی ضروری ہے, لیکن پاکستانی قوم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں, کوئی ترقیاتی پروگرام نہیں. پاکستان کے لوگوں کو بچانا چاہیے. آپ تمام جناب آپ کے مسائل ہیں, تجویز بھی بتائیں نا, ہو سکتا کیا کریں ہم ایک تجویز بتا دیتا ہوں میں. پہلے تو یہ جو اب سن لے علی محمد خان, سن لے, اب ان کے پاس ٹائم کم ہے. ایک تو یہ جو بھوک کا معاملہ ہے, روٹی کا معاملہ ہے, یہ اکیلے طور پہ آپ جو پیسے تقسیم کر رہے ہو حاتم تائی بن کر اور نچوا رہے ہو لوگوں کو, نعرے لگوا رہے ہو خان صاحب کے, یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں, یہ قوم کے پیسے ہیں. اس میں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. دوسری تجویز میری بی بی آپ پوچھ رہی ہیں, ایسی قیامت نہیں آئی ہے, اللہ معاف کرے پاکستان کو, اللہ پاکستانیوں کی حفاظت کرے. اتنے سارے لوگ پارلیمنٹرین پارٹیاں مل کر بیٹھ سکتی ہیں, لیکن یہ وزیر اعظم نہیں ملیں گے. بچوں کی طرح یوں کراس کر کے چلے جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر سے کہ ہاتھ نہ ملانا پڑے. میں پھر کہتا ہوں, بات ختم کرنا چاہتا ہوں, ایک ہی طریقہ ہے, پورے پاکستان کے اپوزیشن لیڈروں کو بلائیں. اسمبلی کو نہیں بلا سکتے تو لیڈروں کو بلائیں. اپنے گھر میں نہیں بلا سکتے, شرم آتی ہے آپ کو, تو دوسرے کئی ایسے ایوان ہیں آپ کے پاس جہاں جا سکتے ہو. ایک ہی حل ہے سعدیہ بی بی, پوری قوم کی قیادت کو اکٹھے بٹھاؤ. پہلے بھی ایسا ہوا, پبلک اسکول کے بعد ہوا, آپ دیکھیں کیسے کنٹرول ہوا. تجاویز جو میں نے آپ سے مانگی اسے رمضان میں, پھر میں چانڈیو صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھوں گی, آپ لوگوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں. لیکن میں نے تو ابھی میں نے عشاء پڑھنی ہے, میں نے گھر میں پڑھنی ہے, لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے چانڈیو صاحب, بے شک آپ گھر میں پڑھنی, چانڈیو صاحب ٹھیک ہے, چانڈیو صاحب آپ کے فیصلے ہم نے امپلیمنٹ کروائے. چانڈیو صاحب آپ بھی گھر میں جو سندھ حکومت کا فیصلہ کیا ہے, دو جملے کہوں گا اور پھر بات ختم کر دوں گا. ایک تو علی محمد خان, ریکارڈ نہ چھوڑنا, یہ اپنا ریکارڈ نہیں توڑو گے کہ تنقید کیسے نہیں کرو گے, مسئلے کا حل نہیں بتاتے ہو, نہ آپ نہ آپ کا وزیر اعظم سوائے تنقید کرنے کے. میں ابھی آپ کو لمبا چوڑا بات نہیں کرنا چاہتا. او یار سنیں ذرا سنیں, ابھی اب لمبی چوڑی بات نہیں کرتے کہ ہم وزیر اعظم, ہمیں ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم کی. ابھی آپ نے کہا آپ پتہ ہی نہیں ہے, آپ چھوٹے ہیں, نوجوان ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. آرمی پبلک اسکول کے معاملے میں ساری قیادت بیٹھی, حکومت نے مل کر فیصلہ کیا تھا. ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ایسا کبھی ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. میں بس بات ختم کر رہا ہوں سعدیہ بی بی, ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انڈیا جو ہمارا دشمن ہے سلامتی کا, لوگوں کے عزتوں کا, آج بھی سرحدوں کی حفاظت, ان کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. اپنے ملک کے لیڈروں سے بات کرنے میں کیا شرمساری ہے. شہباز شریف سے ملنے میں, میرے چیئرمین بلاول سے ملنے میں, مولانا فضل الرحمان سے ملنے میں, سراج الحق سے ملنے میں, اسود یار سے ملنے, کیا بے عزتی کی بات ہے. اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہے ہیں, اپنے ملک کے رہنماؤں سے بات نہیں کر سکتے. یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ, یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. بس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں ان تمام خان صاحب ویسے کر لیں, کیا پتہ جن لیڈران کے نام نہیں ہے وہ کرونا کا کوئی علاج بتا ہی دیں. میں پہلے میرا جملہ ختم کر لوں پھر چھٹی ہے. میں اپنے تمام اداروں سے, تمام ان افراد سے جو پاکستان کی سلامتی کو عزیز سمجھتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کی غیر سنجیدگی کا نوٹس لیں. یہ سندھ میں ان کا جو رویہ ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. وفاقی وزراء یہاں دن چلاتے پھر رہے, سندھ حکومت کے خلاف بول رہے. اے علی صاحب آپ بیٹھ جاؤ, ان قریب آپ رونے والے ہو. سندھ میں کیا چانڈیو صاحب لگ رہا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں وہ, اور میڈیا دکھا رہے ہیں, میڈیا کی کچھ رپورٹس ہیں. میری نفیسہ شاہ بی بی سے بات بھی ہوئی تھی پچھلے ہفتے, تو انہوں نے کہا ہم اس کا نوٹس بھی لے رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو بیچاروں کو ایکسپائرڈ مال بھی کہیں پہ گیا ہے.
रिपोर्ट्स चल रही है मीडिया पे। देखें इतने सारे मामले में ये सादिया बीबी आप तो मेहरबानी करें, आप ऐसा जुमला ना कहें। सारी इतने सारे मामले में एक छोटी सी बात को करते, इन्होंने किया है। जहां काम है वहां गलती भी निकल सकती है। चलें। जो काम नहीं करेंगे वो गलती क्या होगी? आप दूसरी गलती हो सकती है जहां काम हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब आप भी फरमाइए पार्लियामान के हवाले से भी, क्योंकि ये जो मसाजिद का मामला है, उलमा कराम का मामला है, मैं चाहूंगी आप भी लोगों को इस हवाले से तरगीब दें और अपना भी बताएं कि आप भी घर में नमाज का एहतमाम कर रहे हैं। देखें बिल्कुल हम तो घर में ही जो है वो एहतमाम करेंगे, लेकिन देखें बात ये है कि ये लॉकडाउन और बंदिश से स्मार्ट लॉकडाउन में ये सारी चीज़ गुम हो गई है। अब ना लॉकडाउन का बेनिफिट जो है वो लोगों को हासिल होगा